السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین اکرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی 5 بنیادیں بیان فرمائی۔ ان بنیادوں میں ایک اہم بنیاد زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے۔ آدمی پر جتنی عبادات فرض ہیں ان میں سے بعض وہ عبادات ہیں جو بدنی عبادت کہلاتی ہیں، جیسے کہ نماز، اور بعض عبادات وہ ہیں جو بدنی اور مالی دونوں عبادات، دونوں چیزوں کا مجموعہ، جیسے حج۔ اور ایک عبادت ایسی ہے جو صرف مالی عبادت ہے، اور وہ ہے زکوٰۃ، صدقۃ الفطر۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اندر آدمی کا مال استعمال ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 70 سے زیادہ مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ فرمایا۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کئی جگہ پر۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ جس قدر نماز اہم ہے، ایسے ہی زکوٰۃ بھی ایک اہم عبادت ہے۔ بعض عبادات تو ایسی ہے جس کے اندر کسی مسلمان کا کوئی فرق نہیں، امیر غریب ہر آدمی اس کو ادا کرے گا۔ لیکن بعض عبادات ایسی ہیں کہ جس کے اندر ایک خاص نصاب طے کر دیا گیا، اگر وہ کسی کے پاس ہوگا تو وہ عبادت وہ آدمی انجام دے گا، جیسے کہ حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ اس میں ایک خاص نصاب، ایک خاص اماؤنٹ طے کیا گیا ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنی اماؤنٹ ہے تو آپ حج کے لیے جائیے۔
اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں تو آپ زکوٰۃ دیجیے. تو بعض عبادات تو وہ ہے جو ہر ایک مسلمان کے اوپر فرض، لیکن زکوٰۃ یہ ایسی عبادت ہے جو صرف صاحب نصاب مالدار لوگوں کے اوپر فرض ہے، ہر ایک کے اوپر فرض نہیں ہے. اب پتہ کیسے چلے گا کہ کس کے اوپر فرض ہے اور کس کے اوپر نہیں ہے؟ جب اس کی تفصیل آپ کے سامنے آئے گی تو انشاءاللہ آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ کیسے لوگوں کے اوپر، کن کن لوگوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو سکتی ہے اور کن پر نہیں ہو سکتی. زکوٰۃ کے معنی ہے پاکی اور صفائی. یہ دو چیزوں کی صفائی کرتی ہے. ایک تو آدمی کا مال اس کے ذریعے سے پاک ہو جاتا ہے، اور دوسرا انسان کے دل میں مال کی جو محبت ہے، جس کی وجہ سے آدمی بخل کر رہا ہے، بخیل بن گیا ہے، یہ زکوٰۃ آدمی کے اس دل کی خرابی کو بھی پاک صاف کر دیتی ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے زکوٰۃ کا علاج کیا جا سکتا ہے. زکوٰۃ کا حکم اس امت سے پہلے والے انبیاء علیہ السلام کو بھی دیا گیا تھا. قرآن کریم کے اندر مختلف مقامات پر انبیاء علیہ السلام کی ان کو جو زکوٰۃ کا حکم دیا گیا تھا اس کے متعلق بہت ساری آیات آپ کو نظر آئیں گی. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق قرآن کریم میں یہ بات ذکر کی گئی ہے، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ. ہم نے ان کو پیشوا بنایا کہ وہ ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو اچھے کام کرنے کی وحی فرمائی. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، نماز قائم کرنے کو کہا اور زکوٰۃ دینے کو کہا. یہ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق قرآن کریم کہہ رہا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق آیات یہ کہتی ہیں وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز کے قائم کرنے کا حکم دیتے تھے اور زکوٰۃ کے ادا کرنے کا حکم فرمایا کرتے تھے. اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے، بلکہ ان کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، اس کو یہ حکم دیا گیا قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت وہ ہر چیز کو گھیری ہوئی ہے. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، میں اپنی رحمت صرف ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو مجھ سے ڈریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے. اور ایک جگہ پر قرآن کریم میں بنی اسرائیل کے متعلق یہ فرمایا گیا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اللہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اگر تم نماز پڑھو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے. اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی یہ بات قرآن کریم کے اندر لکھی گئی وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. الغرض انبیاء علیہ السلام کے متعلق قرآن کریم کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جس طریقے سے اس امت پر زکوٰۃ کا فریضہ دیا گیا، اسی طریقے سے سابقہ امتوں پر بھی، سابقہ انبیاء کی شریعت کے اندر بھی زکوٰۃ کا فریضہ امت پر رکھا گیا تھا. زکوٰۃ فرض کب ہوئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے سے پہلے آپ پر زکوٰۃ فرض کی گئی. لیکن بہت ساری روایات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مدینہ منورہ جانے کے بعد میں زکوٰۃ فرض کی گئی. علماء یہ فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے اندر زکوٰۃ فرض تو کر دی گئی تھی،
لیکن اس کے جو تفصیلی احکامات تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کر کے مدینے چلے جانے کے بعد میں تفصیلی احکامات آپ کو عطا کیے گئے۔ زکوٰۃ کی ادا کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے فضائل بھی رکھے ہیں۔ جو آدمی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کے اندر کسی طرح کی بھی کوتاہی نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کے اندر برکت دیتے ہیں، اور زکوٰۃ کے ادا کرنے کی وجہ سے اس کا مال بڑھتا رہتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مال اتنا موجود ہے، اب اس کے اندر سے بھی دے دیا تو بظاہر دیکھنے میں یہ لگ رہا ہے کہ اس کو دینے سے مال میں کمی ہو گئی، زیادتی نہیں ہوئی۔ یہ سوال عام انسان کے ذہن کے حساب سے، لیکن یاد رکھنا چاہیے جو چیز خرچ ہوتی ہے، چاہے مال ہو، چاہے جانور ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو، جو چیز خرچ ہوتی ہے وہ اتنی ہی زیادہ بڑھتی رہتی ہے۔ جب خرچ نہیں ہوگی تو اس کے اندر بڑھوتری بھی نہیں ہوگی، اضافہ بھی نہیں ہوگا۔ ایک آسان مثال سے آپ کو سمجھاؤں، بقرعید کے موقع پر ہر مسلمان تقریباً اپنے گھر کے اندر قربانی کرتے ہیں، بلکہ آدمی اگر صاحب استطاعت ہو، مالدار ہو تو ایک آدمی کی طرف سے 2 3 جانور کے قربان کرتے ہیں۔ لیکن اتنے سارے جانور دنیا کے اندر قربان ہو رہے ہیں، بکری اور بکرا یہ جب بچے دیتے ہیں تو سال میں 1 2 3، زیادہ نہیں۔ اس کے مقابلے میں گلی میں پھرنے والے جو کتے ہوتے ہیں جب بچے دیتے ہیں تو ایک ساتھ 12 لیکن اضافہ کس میں نظر آ رہا ہے؟ ریوڑ اور مندے کس کے نظر آتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی ایسا دیکھا کہ کتوں کا مندہ جا رہا ہے؟ نہیں، اس لیے کہ جس کی قربانی ہو رہی ہے، جن جانوروں کو ہر سال اللہ کے نام پر ذبح کیا جا رہا ہے، اللہ برکت ان میں دیتے ہیں، اور جن کو ذبح نہیں کیا جاتا، جن کو خرچ نہیں کیا جاتا، وہ گنتی بھر نظر آتے ہیں، ان کو گنا جا سکتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جب آدمی اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالے گا، بظاہر تو کم ہوتا ہوا نظر آئے گا، لیکن اللہ پاک اس کے اندر برکت ڈالیں گے اور اس کو بڑھائیں گے۔ تو یہ ایک فضیلت زکوٰۃ کے ادا کرنے کی۔ آدمی جب زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اجر میں 700 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں، اور ایسا ثواب کہ جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے یہاں محفوظ کر کے رکھتے ہیں اور بڑھاتے رہتے ہیں، اور پھر قیامت کے روز وہ بڑھا ہوا اجر بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ جو آدمی زکوٰۃ ادا کرنے کا اہتمام رکھے، اللہ کی رحمت اس آدمی کا مقدر بن جاتی ہے، اس کے گھر میں، اس کے کاروبار میں، اس کی زندگی میں اللہ کی رحمت کو وہ محسوس کرے گا۔ اور قرآن کریم کے اندر مومنین کی جو علامات بتائی گئی ہیں، اور یہ کہا گیا کہ یہ کامیاب مومنین ہے، ان کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی بتائی گئی کہ وہ لوگ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو آدمی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، زکوٰۃ ہو، نماز ہو، یہ وہ عبادات ہیں جو آدمی کو اس کے قبر میں عذاب سے بچانے والے ہیں۔ جب عذاب قریب آنے لگتا ہے تو زکوٰۃ ایک طرف کھڑی ہو جاتی ہے، نماز ایک طرف کھڑی ہو جاتی ہے، روزہ اور طرف کھڑے ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے اس آدمی کی عذاب قبر سے ساری عبادات مل کر کے حفاظت کرتی ہے۔ اسی لیے جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے وہ لوگ زکوٰۃ ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مال بھی اس سے پاک ہو جاتا ہے، اور گناہ بھی آدمی کے اس کے ذریعے سے دھل جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے اس کا مال بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ آدمی زکوٰۃ نہیں ادا کرے گا تو پھر اس کا مال پولیس اسٹیشنوں میں، کورٹ کچہری کے اندر، دواؤں میں، علاجوں میں، ہاسپٹلوں میں، اور ڈاکٹروں کے یہاں، اور مختلف فنکشنوں کے اندر، اور تہواروں میں، اور بیجا اسراف کے اندر یہاں وہاں خرچ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اگر اس حکم کے پورا کرنے میں اپنے مال کو نہیں نکالے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے راستوں سے اس کے مال کو اس کے گھر سے نکال دیتے ہیں۔ اسی لیے آدمی پر جب زکوٰۃ فرض ہو جائے تو اس
کو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اور اگر کوئی آدمی کوتاہی کرتا ہے، زکوٰۃ فرض ہو جانے کے باوجود زکوٰۃ نہیں دیتا، تو پھر اس کے اوپر بہت ساری وعیدیں بھی احادیث کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس کا مال قیامت کے روز جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور پھر وہ گرم گرم لے کر کے اس کے پیشانی پر، اس کے پہلو پر اور اس کی پیٹھ پر اس کے ذریعے سے اس کو داغ دے دیا جائے گا۔ اس نے جو مال اور جو خزانہ جمع کر کے رکھا ہے، اس کو ایک ازدہے زہریلے سانپ کی شکل کے اندر اس کو وجود دے دیا جائے گا، اور وہ سانپ اس کے پیچھے پڑ جائے گا، ایسا زہریلا ہوگا، اس کے زہر کی وجہ سے اس کے سر کے بال چلے گئے ہوں گے، اس کی آنکھوں پر سفید نشان رہیں گے۔ وہ سانپ اس کے گلے میں توق بن کر کے اس کو لپٹے گا اور اس کے جبڑوں کو پکڑے گا اور یہ کہے گا کہ میں تیرا وہ مال ہوں، میں تیرا وہ خزانہ ہوں جس کو تو جمع کر کے دنیا کے اندر رکھتا تھا، محبت کی نگاہوں سے مجھ کو دیکھتا تھا، میں وہ تیرا مال ہوں، آج تو میرا مزہ چکھ لے۔ تو اس طریقے سے وعیدیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کے لیے بیان فرمائی۔ جو آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا اس کے حساب کے اندر اللہ تبارک و تعالی سختی فرماتے ہیں۔ جب لوگ، کوئی قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی، اپنے زکوٰۃ کو روک لیتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی بارشوں کو اس سے روک لیتا ہے، اور جو قوم زکوٰۃ نہیں دیتی اللہ تبارک و تعالی اس قوم کو قحط سالی کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں۔ یہ وہ وعیدیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے بیان فرمائی ہے۔ اب لوگوں کا اگر جائزہ لیا جائے، میں نے بتایا تھا کہ بعض لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہوگی، بعض پر نہیں ہوگی۔ اب کون لوگ ہیں؟ ہم میں سے کتنے ہیں جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی اور کتنے ہیں جس کے اوپر نہیں ہوگی؟ لوگوں کا جب جائزہ لیں گے تو اس سے پتہ چلا کہ 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو مالدار ہیں، جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اور ایک وہ طبقہ ہے جو غریب ہے، جن کو دوسروں کا مال لینا زکوٰۃ کا جائز ہے۔ اور ایک تیسرا طبقہ بھی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یا تو ہم کو زکوٰۃ دینا ہوگا یا زکوٰۃ لینا ہوگا، نہیں، بلکہ ایک تیسرا طبقہ بھی ہے جن کے لیے زکوٰۃ تو نہیں ہے، ان کو زکوٰۃ دینا بھی نہیں ہے، لیکن دوسروں کی زکوٰۃ لینا ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے کل 3 طبقے بنتے ہیں۔ اب کون سے لوگ کس طبقے کے اندر آئیں گے، کتنی چیز ہونی چاہیے، کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے زکوٰۃ کے واجب ہونے کے واسطے، 2 چیزیں اس کے لیے سمجھنا آپ کو ضروری ہے۔ پہلی بات تو آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ کون سی چیزیں آدمی کے پاس ہونی چاہیے۔ 4 چیزیں ہیں، اگر وہ 4 چیزیں آدمی کے پاس ہوں گی تو وہ آدمی، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ ایک تو سونا اور دوسرا ہے چاندی۔ اب یہ چاہے آپ کے پاس رہے، چاہے بینک کے اندر رکھا ہوا ہو لاکر میں، یا پھر زیور کی شکل کے اندر ہو، بسکٹ کی شکل کے اندر ہو، یا کسی بھی شکل کے اندر ہو، کہیں پر بھی ہو، بس آپ کی ملکیت کے اندر ہے، تو پھر یہ آپ کا سمجھا جائے گا اور اس کو شمار کرنا پڑے گا، اس کا حساب کرنا پڑے گا کتنا۔ یہ 2 چیزیں ہو گئی، اور تیسری چیز کیش، ہر ایک کے پاس کیش ہوتا ہے، اور چوتھی چیز ہے تجارت کا مال۔ اگر کوئی بزنس کرنے والے آدمی ہیں تو دکان کے اندر کچھ سامان خرید کر کے رکھ دیا، کپڑے کی تھانے ہیں، یا اسی طریقے سے بیچنے کا کوئی سامان ہے، بچوں کے کھلونے ہیں، کتابیں ہیں، یا جو بھی چیز ہو جس کو آپ نے بیچنے کی نیت سے خرید کر کے تجارت کرنے کے لیے اپنے یہاں اسٹاک کر کے رکھا ہوا ہے، تو یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آدمی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو سکتی ہے۔ اب یہ 4 چیزیں کتنی مقدار میں ہونی چاہیے؟ سونا، یہ 7.5 تولے سونا ہونا چاہیے، اور چاندی 52.5 تولے چاندی۔ آج کے حساب سے اگر کہا جائے 7.5 تولے 52.5 تولے، کوئی سمجھتا نہیں ہے، اسی لیے آج کے حساب سے آپ سونے کا یاد رکھ لیجئے 87 گرام 479 ملی گرام۔ اگر کسی کے پاس سونا ہے، صرف سونا ہے، چاندی بھی نہیں ہے، کچھ پیسے بھی سیونگ نہیں ہے،
اور تجارت کا کوئی مال نہیں ہے، اور سونا اتنا ہے جو 87 گرام 479 ملی گرام کو پہنچتا ہے، تو پھر اس آدمی کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اور اگر کسی کے پاس صرف چاندی ہے، سونا نہیں ہے، اور پیسے بھی نہیں ہے، کیش بھی نہیں ہے، اور اسی طریقے سے تجارت کا جو سامان ہے وہ بھی نہیں ہے، صرف چاندی، چاندی 612 گرام 612 گرام 35 ملی گرام، اگر اتنی چاندی کسی کے پاس موجود ہے یا اس سے زیادہ موجود ہے، سونا نہیں ہے، کیش نہیں ہے، اور بزنس کے واسطے کوئی سامان بھی نہیں ہے، تو پھر اس آدمی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اگر کسی آدمی کے پاس میں پیسے ہیں، بہت زیادہ پیسے ہیں، سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، اور بزنس کرنے کے لیے کوئی سامان بھی نہیں ہے، لیکن پیسے اتنے زیادہ ہیں کہ جس کے ذریعے سے آپ 612 گرام اور 35 ملی گرام چاندی خرید سکتے ہیں، اتنی اماؤنٹ، اتنا کیش اگر کسی کے پاس موجود ہے تو پھر اس کے ہونے کی وجہ سے اس آدمی کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ یاد رکھنا چاہیے، اگر صرف سونا ہو تو سونے کا نصاب دیکھیں گے، لیکن اگر سونے کے ساتھ چاندی بھی شامل ہو جائے، یا چاندی اور اسی طریقے سے کیش بھی شامل ہو جائے، یا کیش کے ساتھ ساتھ بزنس کرنے کے لیے جو سامان رکھا تھا وہ بھی شامل ہو جائے، سونے کے علاوہ دوسری کوئی بھی چیز سونے کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے، تو پھر اب چاندی کا نصاب دیکھا جائے گا۔ اسی طریقے سے سونا نہیں ہے، چاندی ہے، چاندی کے ساتھ پیسے ہیں، تو پھر اب آپ کو چاندی کا نصاب دیکھنا پڑے گا۔ البتہ سونے کے علاوہ اگر کوئی چیز موجود ہے یا کوئی دو چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، تو پھر اس صورت کے اندر آپ کو چاندی کا نصاب دیکھنا پڑے گا، سونے کا نصاب آپ کو اس میں دیکھنا نہیں ہے۔ یہ بات تو آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ اب میں نے 3 طبقے آپ کو بتائے تھے کہ ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ دینا فرض، ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں، دوسرے اگر زکوٰۃ دیتے ہیں تو وہ مال لے کر کے وہ لوگ استعمال کر سکتے ہیں، غریب لوگ ہیں، اور ایک متوسط طبقہ ہے جن کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے اور دوسروں کا مال ان کو لینا جائز نہیں ہے۔ اب یہ کیسے ہو جائے گا؟ یہ دیکھیے، اگر کسی کے پاس میں، جو میں نے 4 چیزیں بتائی، اگر کسی کے پاس موجود ہے، وہ ان ساری چیزوں کا مالک ہے، اگر چاروں چیزیں موجود ہیں تو پھر اس کو سب سے پہلے آپ کیش کے اندر کنورٹ کریں گے، جیسے تھوڑی سی چاندی ہے، تھوڑے پیسے ہیں، اور بزنس کے واسطے تھوڑا سا سامان ہے، تو سب کو پہلے آپ کیش کے اندر کنورٹ کرنا پڑے گا۔ جیسے آج ابھی میں آتے آتے دیکھ کر کے آیا ہوں، 802 روپیے 1 گرام چاندی کی قیمت چل رہی ہے۔ اس حساب سے اگر کسی کے پاس میں 2 گرام 3 گرام جتنا بھی چاندی ہو جائے، 5 گرام، ایک انگوٹھی ہے 5 گرام کی، اور اسی طریقے سے کیش ہے بہت زیادہ، جیسے 15 لاکھ روپیہ رکھا ہوا ہے، تو اب 5 گرام کے تو ہو جائیں گے، کتنے ہو جائیں گے بھائی؟ 4000 ہو گئے، 4000 تو ہو گئے چاندی کے، اور اسی طریقے سے آپ کے پاس ہو گئے 15 لاکھ روپیے رکھے ہوئے۔ اب اس کو آپ نے پہلے چاندی کو کنورٹ کر لیا پیسوں کے اندر، وہ پیسوں کو آپ کے کیش کے ساتھ ملا لیا، اب جو کیش آپ کا پورا اماؤنٹ ہو گیا، اب یہ اماؤنٹ سے آپ کو دیکھنا ہے کہ 52.5 تولے چاندی 612 گرام 35 ملی گرام آپ کو چاندی خرید سکتے ہیں یا نہیں خرید سکتے؟ یقیناً خریدی جا سکتی ہے، لہذا اب آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ تو یہ طریقہ ہے زکوٰۃ کے حساب کرنے کا، جتنی بھی چیزیں موجود ہیں اس کو کیش میں کنورٹ کرنا، پھر اس کے بعد یہ دیکھنا کہ یہ کیش اور یہ اماؤنٹ اتنا زیادہ ہے جس کے اندر 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہے یا نہیں خریدی جا سکتی۔ اگر خریدی جا سکتی ہے تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، اور اگر نہیں خریدی جا سکتی، اماؤنٹ نیچے ہے، تو پھر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اگر کسی کے پاس اتنا زیادہ اماؤنٹ ہے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ مجھ پر زکوٰۃ ہے، وہ زکوٰۃ ادا کرے، اور اگر کسی کے پاس اتنا اماؤنٹ نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، وہ آدمی دوسروں کی زکوٰۃ لے کر کے استعمال کر سکتا ہے۔ رہا ان لوگوں کا مسئلہ جن پر زکوٰۃ تو نہیں ہے لیکن دوسروں کی زکوٰۃ بھی نہیں لے سکتے، ان کے حساب کے اندر ایک اور چیز کا اضافہ کرنا پڑے گا،
وہ ہے ضرورت سے زائد سامان. ضرورت سے زائد کیا چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے انسان کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے، اس کو چھوڑ کر کے مزید سامان اس کے گھر کے اندر رکھا ہوا ہے. جیسے کہ ایک ڈنر سیٹ تھا، اس سے اس کا کام چل رہا تھا، لیکن شوکیس کے اندر کانچ کا ایک اور ڈنر سیٹ لے کر کے رکھا ہوا ہے. 2 صوفہ سیٹ رکھے ہوئے ہیں، ایک سے کام چل رہا ہے، ایک زائد ہے. اسی طریقے سے گھر کے اندر بہت بڑے بڑے ٹی وی رکھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ بھی کوئی ضرورت کی چیز نہیں ہے، ضرورت سے زائد سامان ہے. اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں جو گھر کے اندر عام استعمال کے اندر روزانہ استعمال میں نہیں آتی، یہ سب چیزیں ضرورت سے زائد سامان میں شمار ہوں گی. اگر کوئی آدمی سونا، چاندی، مال اور مال تجارت، یہ 4 چیزیں ملانے کے باوجود بھی اگر وہ 612 گرام اور 35 ملی گرام چاندی اس کی مقدار کو، اس کا جتنی بھی مالیت ہے وہ نہیں پہنچ رہی، لیکن اگر یہ ضرورت سے زائد سامان اس کے گھر میں جو موجود ہے، اس کی قیمت لگانے کے بعد میں اگر وہ اماؤنٹ چاندی کے نصاب سے زیادہ ہو رہا ہے، تو پھر ایسے آدمی کے اوپر زکوٰۃ فرض تو نہیں ہوگی، لیکن دوسروں کی زکوٰۃ کا لینا بھی اس کے لیے جائز نہیں ہوگا. مشکل مسئلہ ہے، لیکن اگر آدمی حساب لگا کر کے دیکھ لے تو پھر اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. مال پر سال گزرنے کا کیا مطلب ہے؟ اچھا، ایک بات یاد رکھنا چاہیے، لوگ رمضان سے رمضان تک حساب لگا لیتے ہیں، حالانکہ کوئی آدمی محرم کے اندر صاحب نصاب بن گیا، اب اس کو جو زکوٰۃ نکالنی تھی محرم کے مہینے کے اندر، یا کوئی ذی الحج کے اندر صاحب نصاب بن گیا، اتنا مال اس کے پاس جب آ گیا تھا تو اس وقت ہی اس کو نکالنا چاہیے تھا. لوگ رمضان کے اندر ثواب زیادہ ملتا ہے، اسی لیے رمضان تک کا انتظار کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ جب جتنا مال آپ کے پاس موجود تھا آج کی تاریخ کے اندر اس سے کم ہو گیا ہو، اور آپ نے کم کے حساب سے نکال دیا، تو جتنا آپ نے نکالا وہ تو ادا ہو گیا، لیکن جتنا باقی رہ گیا، جتنا زیادہ اس وقت میں تھا، اس کی زکوٰۃ تو ادا نہیں ہوئی. اسی لیے جب سال پورا ہو جائے تو فوراً اسی مہینے کے اندر نکال دینا چاہیے، رمضان کے مہینے کے آنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. اور کسی آدمی کے اوپر کسی تاریخ کو، رمضان کی 25 تاریخ کو اگر صاحب نصاب ہوا، مال مل گیا، تو اب 1 سال کے بعد میں رمضان کی 25 تاریخ کو آدمی اتنا مال اس کے پاس موجود ہے جو نصاب کو پہنچ رہا ہے، تو پھر اس آدمی کو زکوٰۃ دینا پڑے گا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ درمیانے سال کے اندر تو کم ہو گیا تھا، اتنا زیادہ تھا نہیں، تو پھر اب زکوٰۃ دینا ہے نہیں دینا ہے. ایسی بات نہیں ہے، بلکہ سال کے شروع میں اور سال کے اخیر میں اگر نصاب کے برابر مال موجود ہے تو پھر آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، درمیان کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. اور بہت سارے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر کسی آدمی پر رمضان کی 20 تاریخ کو 1 سال مکمل ہو رہا ہے اور 15 تاریخ کو کسی جگہ سے اس کو 50 لاکھ روپئے مل گئے، 5 دن پہلے ملے، اب اس کے بعد میں 5 دن کے بعد سال مکمل ہو گیا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو تو 5 ہی دن ہوئے، سال کہاں مکمل ہوا، لہذا اس کی نہیں دینا. ایسی بات نہیں، بلکہ آپ کے پاس سال مکمل ہونے پر جتنا بھی پیسہ موجود ہے، جو چیزیں موجود ہے، ہر ایک کی زکوٰۃ دینی پڑے گی، چاہے اس کے اوپر سال گزرے یا نہ گزرے. بس آپ صاحب نصاب ہوئے تھے، اس وقت سے لے کر کے سال مکمل ہونے پر جتنا پیسہ آپ کے پاس رہے گا ہر ایک کی دینا پڑے گا. اب کون سی تاریخ کو کتنے پیسے آ رہے ہیں، کون سی تاریخ کو کتنے پیسے جا رہے ہیں، اس کا کوئی حساب نہیں کریں گے. سال ختم ہونے پر جتنے پیسے رہیں گے ہر ایک کا دینا پڑے گا، چاہے وہ پیسے 1 دن پہلے ہی کیوں نہ آئے ہوں. بہت سارے لوگ زمین خرید کر کے رکھتے ہیں، تو اس میں یہ زکوٰۃ کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ جب زمین خرید رہے ہیں اس وقت میں خریدتے وقت کیا نیت تھی یہ دیکھا جائے گا. اگر خریدتے وقت یہ نیت تھی کہ اگر پروفٹ آئے گا بیچیں گے، اور اگر نہیں یہ نیت کر کے رکھے ہیں کہ اپنے لیے گھر بنائیں گے، خود استعمال کریں گے یا بنا کر کے کرائے پر دے دیں گے، تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن اگر بیچنے کے لیے خریدے ہیں کہ لے کر کے بیچ دوں گا، پروفٹ جب بھی آئے گا اس کو فروخت کر دوں گا اور منافع حاصل کر لوں گا، تو بیچنے کی جب نیت ہوگی تو اس وقت اس زمین کی جو بھی ویلیو ہے سال مکمل ہونے پر اس کو بھی
شمار کرنا پڑے گا اور پھر اس کا 40واں حصہ زکوٰۃ کے اندر آپ کو نکالنا پڑے گا۔ لیکن اگر بیچنے کی نیت نہیں ہے، خود مکان بنا کر کے استعمال کرنے کی نیت ہے، یا یوں ہی اپنے لیے خرید کر کے رکھ دیا، تو پھر اب اس کو زکوٰۃ کے حساب میں شمار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ گھر بیچتے تو نہیں ہیں لیکن کرائے پر دیتے ہیں، جیسے کہ مکان ہے، دکان ہے، یا اسی طریقے سے سپلائنگ کمپنی کا جو سامان ہے، اور ایسے ہی ساؤنڈ کے جو باکسز ہوتے ہیں، ساؤنڈ کی دکان ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کرائے پر دی جاتی ہیں اور ان کا منافع حاصل کیا جاتا ہے، ان چیزوں کو فروخت نہیں کیا جاتا۔ اس کے اندر زکوٰۃ کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی جو بھی زکوٰۃ، اس کا جو بھی کرایہ آپ کو آ رہا ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر کسی مکان کا کرایہ ہے 50,000 روپیے یا 25,000 روپیے، دکان کا کرایہ ہے 50,000 روپیے۔ اب وہ کرائے کے اوپر زکوٰۃ رہے گی، لیکن کرائے کے اوپر بھی زکوٰۃ اس وقت رہے گی جب سال مکمل ہونے پر وہ کرایہ آپ کے پاس موجود رہے۔ جیسے کہ ایک آدمی ہے، اس کا انکم کا دوسرا بھی راستہ ہے، اور ایک مکان ہے کرائے پر دے دیا، کرایہ آ رہا ہے، اس کی جو ضروریات ہے دوسرے ذریعے سے پوری ہو رہی ہے، وہ کرایہ آ رہا ہے، یوں ہی رکھے جا رہا ہے، 50,000 ہے، اور سال مکمل ہونے پر اس کے پاس جمع ہو گئے 6 لاکھ روپیے۔ اب سال کے ختم ہونے پر وہ 6 لاکھ ویسے کے ویسے موجود ہے، تو اب وہ 6 لاکھ کو بھی شمار کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی ہے، اس کا کوئی دوسرا سورس آف انکم نہیں ہے، بلکہ صرف وہی کرایہ ہے، اب وہ کرایہ آتا ہے، آتے ہی فوراً اس کے اندر سے خرچ کرتا ہے، اپنی ضروریات پوری کر لیتا ہے، اور مہینہ ختم ہونے سے پہلے وہ پورے پیسے ختم ہو جاتے ہیں۔ اب سال ختم ہونے کی جب باری آئے گی تو کرایہ میں سے تو کوئی چیز اس کے پاس ہے نہیں، اسی لیے اب اس کے اوپر زکوٰۃ بھی نہیں رہے گی، اس کو زکوٰۃ کے حساب میں شمار نہیں کریں گے۔ بہت سارے لوگ کئی جگہ پر انویسٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے کہ بزنس کے اندر انویسٹ کر دیا، شیئر مارکیٹ کے اندر انویسٹ کر دیا، اس کا بھی زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ ہے۔ شیئرز کی جو مارکیٹ ویلیو رہے گی، مثال کے طور پر اگر کسی نے خریدا تھا 1000 کے اندر ایک شیئر خریدا، آج مارکیٹ ویلیو اگر اس کی ہو گئی 800 روپیے، تو اب چونکہ اس کی ویلیو 800 روپیے ہے، 800 روپیے کے حساب سے شیئرز کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، جتنے میں خریدے تھے اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ سونے اور چاندی کے اندر بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آج اگر ہم لے جا کر کے سونا بیچیں گے تو جو قیمت آئے گی وہ قیمت کا اعتبار کریں گے، یہ نہیں کہ ہم 5 سال پہلے اتنے میں خرید لیے تھے لہذا اب زکوٰۃ میں اسی کو شمار کریں گے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ آج مارکیٹ میں آپ بیچیں گے تو کیا قیمت آئے گی اس قیمت کا اعتبار کریں گے۔ اگر کسی آدمی پر قرض ہو تو وہ آدمی کیا کرے، پہلے جتنا بھی قرض اس کے اوپر ہے اس قرض کو اپنے پورے اماؤنٹ میں سے مائنس کرنا ہے، پھر اس کے بعد میں مائنس کرنے کے بعد جو بچ جائے گا اس میں دیکھنا ہے کہ آپ 52.5 تولے چاندی خرید سکتے ہیں یا نہیں خرید سکتے۔ 52.5 تولے چاندی، اس کی قیمت آج کے حساب سے جمعہ کے دن 49,110 روپیز، یاد رکھ لیجئے۔ آدمی جب زکوٰۃ نکالے گا تو اس دن کی قیمت کا اعتبار کریں گے۔ ابھی 5 دن پہلے میں دیکھا تھا تو اس وقت میں 777 1 گرام کی قیمت چل رہی تھی، لیکن ابھی دیکھ کر کے آیا ہوں تو قیمت بڑھ گئی، 802 روپیے چل رہی ہے۔ اسی لیے سونے اور چاندی کی جو ویلیو ہے وہ ہر دن بڑھتی اور گھٹتی رہتی ہے، اسی لیے آدمی جس دن بھی زکوٰۃ نکال رہا ہے پہلے اس کو چیک کر لینا چاہیے کہ آج چاندی کی کیا قیمت ہے اور سونے کی کیا قیمت ہے، اس کے حساب سے زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے اندر ایک اور اہم عبادت کو انجام دیا، اور اس کا مقصد کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض مقبول گھڑیوں کو مخفی رکھا اور مسلمانوں کو اس کے تلاش کرنے کا حکم فرمایا۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے جمعہ میں ایک گھڑی رکھی گئی ہے اور اس کو مقبولیت کی گھڑی قرار دیا گیا، لیکن بتایا نہیں گیا کہ کون سے وقت ہے، مسلمانوں کو یہ حکم کہہ دیا گیا کہ تم اس کو تلاش کرو۔ اسی طریقے سے لیلۃ القدر ہے، اس کو بھی مخفی رکھا گیا ہے، متعین طریقے پر بتایا نہیں گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
اسی کی تلاش میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے آخری عشرے کا، یعنی رمضان کے پورے 10 دن اخیر کے، اس میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ بڑے فضائل احادیث کے اندر ملتے ہیں۔ ایک دو فضیلتیں آپ کو بتاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب اس آدمی کو ملتا ہے۔ ایک اور روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ جو آدمی 1 دن کا اعتکاف کرے، صرف 1 دن کا، اللہ تعالیٰ اس بندے کے اور جہنم کے درمیان میں 3 خندقیں حائل فرما دیتے ہیں، اور 1 خندق کی مسافت اور اس کا جو دوری ہوگی وہ آسمان اور زمین کے برابر، درمیان میں جتنی دوری ہے ایک ایک خندق اتنی زیادہ بڑی بڑی ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعتکاف کے اوپر بہت سارے نوازشات اور انعامات بھی رکھے ہیں۔ آدمی کو اس کا اگر ہو سکے، آدمی اگر اپنا وقت فارغ کر سکتا ہے مکمل 10 دن کے لیے تو اعتکاف کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر اس کا اہتمام فرمایا، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو بھی اس کا اہتمام کرنے کی ترغیب اور تلقین فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو زکوٰۃ کے فریضے کی صحیح ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح حساب کرتے ہوئے مکمل زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لیجیے۔